اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ دو چہرہ لوگ جو معاشرے میں اپنی حقیقت چھپا کے زندگی بسر کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کا ایک رویہ یہ ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ آپ اس طرح ایمان لائیں جس طرح باقی لوگ ایمان لائے ہیں، مومن لوگ ایمان لائے ہیں، ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ سفیہ ہیں، سفہا ہیں، اور ہم سفہا نہیں ہیں، دانا ہیں، اور ان جیسا ایمان ہم نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ یہ خود سفیہ ہیں لیکن اس بات سے آگاہ نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے کہ یہ سفہا ہیں۔ یہ کیوں مومنین کو سفہا سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں؟ وہ اس بنیاد پر ہے کہ چونکہ ان کی سوچ مفاد پرستی کی ہے، غبی نہیں ہیں، کم عقل نہیں ہیں، یہ نفع نقصان اچھا سمجھتے ہیں، یعنی فقہی صفاحت نہیں ہے ان کے اندر۔ فقہا نے اشارہ کیا تھا کہ حکم کو موضوع میں دخیل کر دیا ہے، موضوع صفحا ہیں، نافہم، اور حکم یہ ہے کہ ان نافہموں کو ان کا مال نہ دیا جائے۔ انہوں نے صفاحت کا معنی یہ کر دیا کہ جو نفع نقصان نہ سمجھتا ہو۔ یہ صفاحت کے مصادیق میں سے ہے یا اس کے لوازمات میں سے ہے، معنی نہیں ہے صفاحت کا۔ معنی صفاحت کا کم عقلی، سبک مغزی، نافہمی ہے، ہلکا پن ہونا فہم کے لحاظ سے۔ منافق اس لحاظ سے کہ نفع نقصان اپنا نہیں سمجھتے، دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، چالاک لوگ ہیں، لیکن مومنین کو سفیہ سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنین جو حقیقت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے اسے من و عن قبول کر لیتے ہیں، بغیر کسی تذبذب کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبہے کے فوراً اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ انہیں اس کے حقیقت ہونے میں شک نہیں ہوتا، ہر چند اس حقیقت کی تفصیل و گہرائی ممکن ہے انہیں واضح نہ ہو، لیکن جس منبع سے انہیں یہ حقیقت پیش کی جا رہی ہے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ ہر بات مان لیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ انہیں کہا جائے وہ مان لیتے ہیں، ہر چند ابھی اس کے دقیق معانی انہیں معلوم نہ بھی ہوں، اس بات پر ان کا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ہے وہ درست ہے۔ اور اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہے وہ صحیح ہے، ہر چند اس کے مفاہیم و معانی کو وہ گہرائی میں نہ سمجھتے ہوں۔ ایمان ضروری نہیں ہے کہ انسان، چونکہ ایمان معرفت یا علم کا مترادف نہیں ہے، ایمان اعتماد کا نام ہے۔
اعتماد کبھی انسان کسی چیز کو سمجھ کے کرتا ہے، معرفت کی بنیاد پر، آگہی کی بنیاد پر کرتا ہے، کبھی دیگر امور کی وجہ سے اعتماد کرتا ہے، ہر چند اسے آشنائی و معرفت نہ ہو۔ اور روزمرہ زندگی میں ہم یہ کام کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ بازار سے کچھ لینا ہو، ایسی چیز لیتے ہیں جس کی ہمیں بالکل خبر نہیں ہے، کسی اہل خبرہ سے پوچھتے ہیں، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اس کے کہنے پر ہم اعتماد کر لیتے ہیں۔ یہی ایمان ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں، ان لوگوں کو یہ یقین ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، وہ حق ہے اور حقیقت ہے۔ اور حق کے قبول میں غیر از حق کوئی اور چیز ملحوظ نہیں رکھتے مومنین، لیکن منافقین و مومن کے علاوہ دیگر طبقات، ان کی نظروں میں حق آخری ترجیحات میں سے ہے۔ کسی بھی شے کو انتخاب کرنے میں یا فیصلہ کرنے میں، اپنانے میں، اس کا حق ہونا یا بالکل ملحوظ نہیں ہوتا، یا اس کی آخری ترجیح ہوتی ہے کہ اگر حق ہو تو بھی درست ہے، ایک اضافی فائدہ ہے، لیکن حق نہ بھی ہو، فائدہ ہو اگر اس کے اندر، اس چیز کو فوراً اپنا لیتے ہیں۔ یہ روش ان لوگوں کی بھی ہے جو اپنے آپ کو زبانی مومن کہتے ہیں، وہ بھی عملاً مفاد کی بنیاد پر کوئی قدم اٹھاتے ہیں، مفاد کو ملحوظ رکھتے ہیں، حق ہونے کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے یہ دو تفکر متضاد ہیں اور ان میں بہت فاصلہ ہے آپس میں، اس لیے جو مفادات کی بنیاد پر سب کچھ سوچتے ہیں، ان کے نزدیک مفادات کو نظر انداز کرنے والے اور مفادات سے چشم پوشی کرنے والے سفیہ ہیں، کم عقل ہیں۔ یعنی انہیں اتنا نہیں معلوم کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے یا ہمارا فائدہ کم ہے، اور حق ہونے کو وہ کافی نہیں سمجھتے کہ حق ہونا ان کے نزدیک، حق وہ چیز ہے جو مفید ہے، جو حق مفید نہیں ہے، جس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے۔ حق فائدے اور مفاد کے مساوی ہے۔ عملی طور پر ایسے ہے، اگرچہ وہ خود زباناً ایسے نہ کہتے ہوں، لیکن عملاً ایسے ہے کہ انسان حق کو مساوی سمجھتا ہے فائدے کے ساتھ۔ اور یہ مکتب آج زیادہ، پہلے کی نسبت آج زیادہ ہے۔ یعنی مفاد پرستی گزشتہ نسلوں میں بھی تھی، موجودہ نسل میں بھی ہے، لیکن موجودہ نسل میں کہیں زیادہ شدید اور زیادہ ہے، شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ ہر چند زبانی ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہوں، لیکن عملی موازین، ان کے عملی ترازو ان کے سارے مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ خوب اسی بنیاد پر مومنین کو متہم کرتے ہیں کہ یہ سفہا ہیں اور ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے۔ خصوصاً موجودہ زمانے میں جو مادیت باقاعدہ طور پر نظریاتی بنیادوں پر قائم ہے، گزشتہ زمانوں میں فقط شہوانی بنیادیں اس کو حاصل تھیں۔ یعنی انسان کا اندرونی تمایل مادیت کی طرف ہے، انسان کی خواہشات کا رجحان مادیت کی طرف تھا، اس کو نظریاتی مدد حاصل نہیں تھی۔ آج اس کو باقاعدہ نظریاتی مدد بھی فراہم کر دی گئی ہے، اور ایسے مکاتب جنہوں نے انسان کو، نظام ہستی کو مساوی با امور مادی قرار دیا ہے اور غیر مادی جہان کا سرے سے انکار کر دیا ہے، اور انہیں راسخ کر دیا ہے اس نظریے کے اندر کہ انسان یہی پیدا ہوتا ہے، شروع ہوتی ہے اس کی زندگی، موت سے یہی ختم ہو جاتا ہے، اور اس حیات دنیاوی میں اس کے مادیت کے پیچھے کوئی دوسرا پہلو ہے، روح ہے، نفس ہے، اور نہ ہی موت کے بعد اس کی زندگی کا کوئی دیگر مرحلہ ہے۔ یہ اسی مادی قوانین کے تحت، تغیرات کے تحت انسان پیدا ہوا ہے،
اور انواع شروع میں پیدائش میں انسان دیگر حشرات جانوروں کی صورت میں تھا، پھر حیات میں ترقی کرتے کرتے یہ انسانی شکل میں آ گیا ہے، مستقل خلقت نہیں ہے بطور انسان۔ اس تفسیر کے مطابق انسان منحصر ہو جاتا ہے فقط مادیت کے اندر، یعنی انسان فقط جسم ہے، جسمی خواہشات انسان کی زندگی ہے، اور ان کی تسکین و تکمیل انسان کی کامیابی ہے۔ اس سے ماوراء آگے کوئی اور حقیقت انسان کے لیے متصور نہیں ہے۔ یہ تصور آج زیادہ شدت کے ساتھ رائج ہو گیا ہے، و خصوصاً جو لوگ مغربی تہذیب سے اور مغربی مراکز سے متصل ہیں، مغربی معاشرے سے متصل ہیں یا مغربی نظریے سے متاثر ہیں، ان کے اندر اور زیادہ گہرا ہے یہ مطلب۔ اس وقت ساری دنیا میں اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی تعلیم یافتہ طبقہ اس بات کا اظہار زیادہ کرتا ہے کہ دین کو ایک افسانہ سمجھتے ہیں، دین کو افراد کی، علماء کی، مولویوں کی گڑھی ہوئی بات کہتے ہیں، یا بعض اوقات اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ سلاطین نے، حکمرانوں نے اقتدار کو محفوظ رکھنے کے لیے دین اختراع کیا ہے، دین کو متعارف کروایا ہے، تاکہ لوگوں کو دینی تعلیمات اور دینی تصورات میں مشغول کر کے اور پھر یہ کام کریں، آپ ان کی مدد سے اپنا اقتدار قائم رکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے ہوا ہے اور ہو رہا ہے، یعنی دین کو طواغیت، ظالمین، ستمگران اپنے اقتدار کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور زیادہ استعمال کرتے ہیں، کم بھی نہیں ہے۔ لیکن طواغیت کا دین کو، مذہب کو اپنے اقتدار کے لیے، مفادات کے لیے استعمال کرنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے یا نتیجہ نہیں ہے کہ دین انہی کی اختراع ہے۔ آج ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں جو طواغیت نے نہیں بنائی کسی اور نے ہے، لیکن طواغیت ان کو استفادہ کرتے ہیں، جیسے ٹیکنالوجی ہے، کتنا فائدہ ٹیکنالوجی سے اٹھایا جاتا ہے۔ طواغیت و ظالمین علم کو اور ٹیکنالوجی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے ظلم و ستم کا ایک ذریعہ بناتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ نظریہ اس بنیاد پر کہ ظالمین استفادہ کرتے ہیں، وہ ظالمین استعمال کرتے ہیں ٹیکنالوجی کو، بس ٹیکنالوجی ظالمین اور طواغیت کی بنائی ہوئی ایک حقیقت ہے جو انہوں نے اقتدار کے لیے اختراع کی ہے، اور اس کے پیچھے کوئی علم، اس کے پیچھے ذہانت، اس کے پیچھے انسانی صلاحیت، انسانی قابلیت، اور اس کے پیچھے قوانین، اس کے پیچھے اصول کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک احمقانہ بات ہے جو یہ کرے۔ صفی حقیقت میں یہ شخص ہے کہ جو ٹیکنالوجی کے استعمال کو، غلط استعمال کو دیکھ کر یہ نظریہ بنائے کہ ٹیکنالوجی غلط ہے، ٹیکنالوجی کی کوئی بنیاد نہیں ہے، چونکہ طاغوت اپنے اقتدار کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہو بہو یہی بات دین کے بارے میں بھی ہے۔ طواغیت دین کو ذریعہ بناتے ہیں، بنا رہے ہیں، اور پہلے بھی بناتے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ دین طواغیت اور ظالمین اور ان اقتدار پرستوں کی اختراع ہے، انہوں نے معاشرے میں لوگوں کو دین کی طرف لگا دیا ہے، دین خود گھڑا ہے انہوں نے، یہ محض سفاہت ہے، کم عقلی اور سبکی ہے، یہی سبک سری ہے ان کی۔ اسی وجہ سے قرآن ان کو کہتے ہیں کہ یہ سفی ہیں جو دین کو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کا اپنا گھڑا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ ما انزل اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ہدایت ہے، یہ جواباً کہتے تھے کہ یہ
اساطیر میں سے ہے، اساطیر اولین میں سے ہے۔ اسطورہ تخیلاتی بات کو کہتے ہیں، افسانے کو کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو انسان نے قبول کی ہوئی ہے لیکن اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کو اصطلاح میں اسطورہ کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان میں اسطورہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانوں نے قبول کی ہوئی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، جیسے چڑیل۔ ایک تصور ہے کہ چڑیل نامی ایک مخلوق ہے، خطرناک، ڈراؤنی، ہیبت ناک، نقصان دہ۔ خوب یہ انسان کی گھڑی ہوئی مخلوق ہے، حقیقت میں کہیں موجود نہیں ہے، اس کو کہیں گے ہم یہ اسطورہ ہے، یہ اساطیر میں سے ہے۔ یا مثلا قدیم یونان میں وہ خداؤں کے قائل تھے، متعدد خداؤں کے قائل تھے۔ آسمانوں کا ایک خدا ہے، سمندروں کا ایک علیحدہ خدا ہے، ہواؤں کا علیحدہ خدا ہے۔ اب یہ ان کے دیوتا ایک تخیلاتی چیز ہے۔ یا آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہندو مسلک کے اندر یونانی تصورات سے ملتا جلتا تصور موجود ہے کہ وہ ہر چیز کا ایک دیوتا یا دیوی قائل ہیں کہ یہ اس کے اختیار میں ہے اور اس کا نظام اس دیوتا کے اختیار میں ہے۔ یہ حقائق دیوتا یہ تخیلاتی ہیں، یعنی انسانوں کے اپنے فرض کیے ہوئے ہیں۔ ان کا نہ کوئی فلسفی دلیل ہے ان پر، نہ کوئی تجربی دلیل ہے ان پر، نہ کوئی عقلی دلیل ہے ان پر، اور نہ ہی کوئی اور قابل اعتماد دلیل ہے، لیکن ایک شہرت ہے، ایک افسانہ ہے جو گھڑ لیا گیا ہے اور پھر رواج پا گیا ہے، لوگوں نے قبول کر لیا ہے۔ ان چیزوں کو اسطورہ کہتے ہیں، افسانہ۔ یا کوئی بھی چیز انسان جو حقیقت نہیں رکھتی اسے اپنے تخیل کی مدد سے بنا لے، اس کی تصویر بنا لے اور پھر اس پر اعتقاد قائم کر لے، یہ اسطورہ کہلاتا ہے۔ اس کی جمع اساطیر ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ جب ان لوگوں کو، مشرکین کو کہا جاتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ قرآن ہے، وحی ہے، خدا کا کلام ہے، تو وہ کہتے تھے یہ اساطیر ہیں، یہ ہمیں پہلے سے علم ہے ان کا، یہ اساطیر ہیں۔ متعدد صورتوں میں ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، سورہ مومنون میں ہے۔ یا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تمہارے رب نے نازل کیا ہے جو کچھ، یا کیا نازل کیا ہے، یہ جواب دیتے تھے اساطیر، کہانیاں، قصے۔ اور اسی طرح سورہ نمل میں ہے لَقَدْ وَعَدَنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ متعدد آیات میں ان کو وہ لوگ اساطیر کہتے تھے، یعنی وحی کو یا انبیاء کی تعلیمات کو اسطورہ، افسانہ، کہانی یہ کہا کرتے تھے۔ کیوں کہتے تھے وہ؟ چونکہ یہ اساطیر باقاعدہ ایک جہان بینی تھی، تفسیر تھی نظام ہستی کی، کہ ہم جس نظام میں رہتے ہیں یہ کس قسم کا ہے، کیسے وجود میں آیا ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہے اس کے بارے میں تصور کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے، یہ نظام کیسے وجود میں آیا ہے اور کیسے چل رہا ہے، اس کی تدبیر کیسے ہو رہی ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہے۔ اگر اس جو انسان نے سوچا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی دلیل ہے اس کے پاس، اس کو تو ہم نظریہ کہیں گے اگر دلیل ہے اس کے پاس۔ لیکن اگر نظریہ دلیل نہیں ہے لیکن ایک کائنات کے بارے میں ایک تصور ہے اس کا، یہ افسانہ کہلائے گا۔ جو بے دلیل بات ہے وہ افسانہ ہے، وہ مذہبی بات ہو، وہ تجربی بات ہو، وہ سماجی بات ہو، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والی بات ہو جس کے اوپر ثبوت نہیں ہے،
جس کے اوپر دلیل موجود نہیں ہے قابل قبول، وہ افسانہ ہے یعنی انسان کے ذہن کی اختراع ہے، انسان کے تخیل کا نتیجہ ہے۔ اور اتفاقاً مذہبی تعلیمات میں رسومات کی یہی بنیاد ہے، خرافات اسی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں۔ قصے و کہانیاں، خواب، قصے کہانیاں جن کے اوپر کوئی وحی کی نہ آیت ہے قرآن کریم کی، نہ عقل کی دلیل ہے مستحکم و محکم، باقی کتابوں کے اندر یا تذکروں کے اندر ان کا ہے، چرچا ہے، تو وہ افسانہ ہی کہلائے گا وہ۔ اب یہ لوگ جو بلا دلیل قائل ہیں کہ کائنات دیوتاؤں نے بنائی ہے، اب یہ صفاحت یہ ہے کہ بے دلیل ایک مطلب کو آپ نے مانا ہوا ہے، کم عقلی ہے یہ۔ ابن سینا کا یہ فرمانا تھا کہ جو انسان دلیل کے بغیر کسی بات کو مان لیتا ہے اور دلیل کے بغیر کسی چیز کا انکار کرتا ہے، یہ فطرت انسانی سے باہر ہے، اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، یہ منسلخ ہے اپنی انسانی فطرت سے، چونکہ فطرت دلیل کے ساتھ ہر چیز کو قبول کرتی ہے۔ لیکن مذہب میں، مذہبی دنیا میں دلیل کے بغیر ضروری ہے ماننا ہر چیز کو۔ دلیل پوچھ لے تو شک کرنے لگتے ہیں اس کے ایمان میں، یا وہ مرتد کہلاتا ہے اگر کسی چیز کی دلیل پوچھ لے کوئی شخص، تو اپنے مذہبی رہنماؤں کے نزدیک یہ مشکوک انسان ہو جاتا ہے۔ دلیل ہی کے اوپر ساری حقیقت قائم ہے، اور قرآن نے بھی جو کچھ پیش کیا ہے دلیل اس کی ساتھ ثبوت اس کا فراہم کیا ہے۔ اب یہ لوگ جو مادیت کے قائل ہیں کہ کائنات دیوتاؤں نے بنائی ہے، یہ بھی ایک افسانہ ہے۔ کائنات اپنے تغیرات سے خود ہی وجود میں آ گئی ہے، یہ بھی ایک افسانہ ہے، یہ بھی اساطیر ہے۔ لیکن ان کا قرآن کو کہنا ہے کہ قرآن اساطیر میں سے، قرآن افسانہ ہے۔ اس وجہ سے مومنین کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سفہاء ہیں، چونکہ افسانوں کے قائل ہیں، یہ غیر ثابت شدہ حقائق کو مانتے ہیں جن کا کوئی ثبوت علمی موجود نہیں ہے۔ اب یہ بات آج زیادہ موجودہ نسل میں زیادہ شدت کے ساتھ موجود ہے، اور اس نے منافقت کو زیادہ ایجاد کیا ہے۔ یعنی مذہبی معاشرہ، ہم مسلمان مذہبی معاشرے کو دیکھیں، ایک طرف سے چونکہ ماحول مادیت کا ہے، تعلیم مادیت کی ہے، پرورش مادیت کی ہے، مادیت کے فضا میں پلتا بڑھتا ہے، ساتھ مذہب کو بھی چلاتا ہے آگے، مذہبی محافل میں شرکت کرتا ہے، مذہبی اپنی رسومات بھی بجا لاتا ہے، اور مادیت پر بھی اس کو پورا ایمان و اعتقاد ہے۔ یہ منافقت ہے، موجودہ دور کی ماڈرن زمانے کی منافقت یہ ہے کہ عملی طور پر مادیت کا قائل ہے، دینی معیاروں کو قبول نہیں کرتا، اور اسی کے مطابق مثلاً ہم اگر دیکھ لیں کہ کوئی انسان مادیت کی بنیاد پر زندگی بسر کر رہا ہے یا دین کی بنیاد پر، ایمان ہے اس کے اندر، جب وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے کہ میری اولاد کیا بنے، میرے بچے کیا بنے، یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دوغلا ہے یا واقعاً حقیقتاً مومن ہے۔ مومن تو کبھی بھی اپنے اولاد کو بے ایمانی کی طرف نہیں ڈالتا، اپنے سے بھی زیادہ اپنی اولاد کو چاہتا ہے کہ میں نہیں کسی منزل پہ پہنچ سکا، یہ ضرور پہنچے وہاں پر۔ کتنے ان پڑھ والدین ہیں اور وہ زحمتیں اٹھا کے، مشکلات اٹھا کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، سوچ ان کی یہ ہے کہ ہم نہیں پڑھ سکے، یہ ضرور پڑھیں، یہ پڑھائی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں۔ خوب یہ ان کی سوچ ہوتی ہے، اور کرتے ہیں اس طرح سے۔ یہ بچوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کی دلیل ہے ان کی، کہ جو چیزیں انہیں نہیں ملیں وہ بچوں کے لیے انہوں نے کوششیں کر کے فراہم کر دی ہیں، اور تعلیم کے لیے
یہ بہت اہم بات ہے کہ غریب فقیر افراد خاندان کس مشکل کے ساتھ اس زمانے میں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، خصوصاً تجارتی تعلیم، کیونکہ تعلیم تجارت بن چکی ہے اور تجارتی کمرشل تعلیم مہنگی ہے بہت. اس میں بچہ پر روزانہ اگر ہم نکالیں روزانہ کا خرچہ تو ہزاروں روپے روزانہ کا خرچہ بچوں پہ کر رہے ہیں غریب والدین. فقیر والدین بچوں پہ خرچہ کرتے ہیں، تو یہ ان کے اندر بچوں کی نسبت ایک ایثار یا بچوں کی نسبت ایک جذبہ ہے. اب مذہبی طبقے میں آئیں، مومنین جب بچوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ بچے کو کس میدان میں بھیجوں اور اس میدان میں اس کو وسائل فراہم کروں، مدد فراہم کروں، ہر چیز اس کی پوری کروں، کس میدان میں فیصلہ کر کے بھیجتا ہے انسان؟ مادیت میں بھیجتا ہے. مومن جب بچے کو مادیت کی طرف راغب کرتا ہے اور اس کو ہرگز ایمان کے راستے پہ آنے کے لیے سوچتا بھی نہیں ہے، تیار بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایسے ہی ہے جو حقیقت میں نہیں مانتا. معاشرے میں اس نے اپنے آپ کو مومن کہلا دیا ہے، لیکن عملی زندگی کے معیار اس کے ایمان کے نہیں ہیں اور اس کو خسارہ سمجھتا ہے. اگر اس کی اولاد ایمان کی طرف آ جائے تو وہ سمجھتا ہے ضائع ہو گئی ہے، لیکن اگر اس کی اولاد مادیت کی طرف چلی جائے وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے میری اولاد کو کامیاب کر دیا. اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے کہ یہ اللہ نے میری اولاد کو ایمان سے دور کیا ہے. آج زیادہ یہ چیز موجود ہے، لیکن ہم ان آیات کو فقط اس صفحہ ماضی کے صفحہ پر تطبیق کرتے ہیں. پہلے بھی منافقت کی بات میں جب موضوعی تفسیر کی تھی تو وہاں یہ اشارہ کیا تھا کہ ایک بڑی مشکل ہماری قرآن سے ہدایت لینے میں رکاوٹ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تمام توبیخات و تنبیہات کو ماضی کے سڑے ہوئے مہروں پر تطبیق کر کے اپنے آپ کو صفائی سے بچا لیتے ہیں. مثلا جب قرآن منافق کی بات کرتا ہے تو ہم اپنے گریبان میں یا اپنے ماحول میں منافق نہیں دیکھتے، ہم فوراً بغیر ٹکٹ کے چلے جاتے ہیں 1400 سال پہلے رسول اللہ کے زمانے میں چند ایک منافق تھے، بس یہ سارے منافق کائنات کے وہیں تھے، وہ مر کھپ گئے ہیں اور یہ ساری آیات ان کے بارے میں ہیں، یہ نہیں ہیں ان کے بارے میں. ان منافقین کی منافقت باعث بنی کہ منافقت کو قرآن بیان کرے، کھول کے بیان کرے، ہر نسل کے منافق. اور آج زیادہ منافقت ہے، موجودہ معاشرہ زیادہ نفاق کا شکار ہے. یہی اس کی مثال ہے کہ یقولو ومن الناس من یقول آمنا، مومن کہتا ہے یہ شخص. خوب اس کے کہو کہ بچوں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بچوں کے بارے میں ایمان نہیں سوچا، بچوں کے بارے میں مادیت سوچی ہے. خوب اسی کو تو قرآن وضاحت کر رہا ہے کہ تم حقیقت میں کچھ اور ہو اور کہلاتے کچھ اور ہو، حقیقت پنہان رکھتے ہو. اور انہیں اگر کہا جائے، مثلا یہی مومنین جو اپنے بچوں کو مادیت کی طرف راغب کرتے ہیں اور ایمان میں آنے کو ناکامی بلکہ ہلاکت سمجھتے ہیں، انہیں جب کہا جائے کہ آپ بھی آئیں مومنین کی طرف آئیں، مومنین کا راستہ اپنائیں، تو یہی جواب دیں گے کہ ہم بے وقوف ہو گئے ہیں، ہماری عقل چلی گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ ایمان والی تعلیم دلوائیں. اب یہی جواب ان کا ہے جو آج دے رہے ہیں. یہ منافق طبقہ ہے. اور آج ایک اور طبقہ پیدا ہو گیا جو منافقت سے آگے چلا گیا ہے، یعنی کھل گیا ہے، ارتداد کی حد میں پہنچ گیا ہے، جو باقاعدہ کھل کے انکار کرتے ہیں. یوں نہیں کہتے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، ہم مومن ہیں، اور قرآن ان کو کہے کہ یہ مومن نہیں ہیں. نہ، وہ نہیں کہتے اپنے آپ کو مومن ہیں، وہ کہتے نہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم سرے سے اس دین کو مذہب کو نہیں مانتے اور اسے ہم افسانہ سمجھتے ہیں. یہ منافق نہیں ہیں، لیکن ان کا بھی موقف مومنین کے بارے میں منافقین والا ہے. یہ مرتد ہیں اور ان کا نظریہ
مومنین کی طرف مومنین کی نسبت وہی ہے کیا کہ صفی ہیں، مومن صفی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ایمان اللہ نے پیش کیا ہے، رسول اللہ نے دین میں، یہ اس کو مفادات کو مد نظر رکھے بغیر قبول کر لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہی ان کی کم عقلی یا سفاہت ہے. عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ یہ ہر چیز میں اپنا مفاد پہلے دیکھیں اور جو سب سے پرسود کام ہے مادی اس کو انتخاب کریں. یہ ذہین انسان یا حکیم انسان، دانا انسان وہ ہے جو سب سے پرسود کام انتخاب کرے. لہٰذا موجودہ زمانے میں جو قرآن جو خلل سماجی ذکر کر رہا ہے کہ مومن سماج کے اندر منافق پیدا ہوتے ہیں اور پھر منافقین یعنی تفکر نفاق بڑھ کر کفر میں تبدیل ہو جاتا ہے، عملی کفر میں تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے مومن کہلاتے ہیں، میں مومن ہوتے نہیں اور پھر کہلانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ مومنین کی مذمت کرتے ہیں، مومنین کی مخالفت کرتے ہیں اور مومنین کے تمام معیاروں کو رد کرتے ہیں. یہ آج کی نسل اس بحران کا شکار ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن سے دوری ہے، یعنی قرآنی دین ہم نے پیش نہیں کیا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ یہ نسل قرآن سے دور ہے. جن لوگوں نے قرآن، جن کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ آپ نے قرآن سماج میں تعلیم دینا ہے، انہوں نے چھوڑ دیا قرآن اور وہ سیاست میں، مفادات میں، علماء مراد ہے میری، انہوں نے چھوڑ دیا اپنا عالمانہ فریضہ یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ان کا فریضہ تھا، اور اسی طرح تعلیم، تربیت و تعلم یہ ان کا فریضہ تھا. یہ انہوں نے چھوڑ دیا مکمل طور پر. یہ آ گئے ہیں کاروباری دنیا میں، تجارت میں، سیاست میں، اقتدار میں. ان کو چھوٹی سطح پر بھی اور بڑی سطح پر بھی ہم علماء کو بہت مصروف پاتے ہیں غیر تعلیمی فعالیت میں. سیاست میں نہایت مصروف ہیں اور تجارت میں مصروف ہیں، باقی کاروبار میں مصروف ہیں، اور علم کے ذریعے سے علم کو تجارت کے لیے ایک باقاعدہ مرجح کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو قرآن تو رہ جائے گا، ظاہر ہے جب معلم مصروف ہو گیا ہے تو تعلیم نہیں ہوگی. اسی طرح جو طبقہ قرآن سے دور ہے ان کے اندر رجحان بھی نہیں ہے، خود وہ بھی قرآن کی طرف راغب نہیں ہے. جس ماحول میں پرورش پائی ہے، ان کے گھر ہیں، ان کا سماج ہے، اس میں بھی ایمانی سماج چونکہ نہیں تھا، مومن سماج میں غیر مومن پرورش پاتے ہیں. ایک یہ کہ ان کو میسر نہیں ہے تعلیم قرآن علماء کی مصروفیت کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر رغبت نہیں ہے. دونوں عامل جب مل جائیں، یعنی ایک مریض ہو، اس مریض میں علاج کی کوئی رغبت نہ ہو، خواہش نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو علاج میسر بھی نہ ہو. برفرض اگر ہم کہیں کہ وہ چاہتا ہے علاج کرانا، کہاں کرائے؟ کوئی طبیب نہیں ہے، کوئی اسپتال نہیں ہے، کسی جگہ جا کر اس کو یہ علاج معالجے کی سہولت نہیں فراہم کی گئی. وہ صورت میں لا محالہ مریض، مفلوج، اپاہج یہی لوگ پیدا ہوں گے. سماج کی بیماریاں جسمانی بیماریوں سے ہٹ کر ہیں، جس طرح قرآن نے پہلے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان منافقوں کے دلوں میں مرض ہے. یہ خوب یہ مرض ان کے اندر ہے، اس مرض کے علاج کی طرف ان کی رغبت نہیں ہے اور طبیبوں کے پاس فرصت نہیں ہے. اس وجہ سے فزادہم اللہ مرضا، یہ مرض اللہ نے بڑھا دی ہے، دو طرح سے بڑھا دی ہے. یعنی ایک مرض اپنی شدت میں ایک ہی فرد کے اندر بڑھ گئی ہے، پہلے چھوٹا منافق تھا، بڑا منافق بن گیا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ پہلے ایک منافق تھا، اب 10 منافق ہیں. اس کے کلاس فیلو، اس کے دوست، اس کے کولیگ، اس کے روم میٹ، اس کے وہ واٹس ایپ گروپ، اس کا فیس بک گروپ، اس کا میڈیا گروپ، جن جن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ سب میں خدا نے یہ مرض بڑھا دی ہے. یہ
خوب یہ طبقہ جب اتنا مریض ہو جائے تو ان کو مومن صفی لگتے ہیں، بے وقوف لگتے ہیں کہ مومنین صفی ہیں۔ قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ یہ خود سفہا ہیں، لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں ہیں، لا علم ہیں، اپنی صفاحت سے لا علم ہیں، اور یہ خطرناک ہے صفی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جاہل، اپنی جہالت کی طرف توجہ ہے ان کی بڑی تعریف کی گئی ہے کہ یہ عالم بن جائیں گے، یہ ایک دن جہالت سے نکل آئیں گے، جن کو اپنی جہالت کا علم ہے کہ ہم جاہل ہیں، یہ حتماً نکل آئیں گے ایک دن جہالت سے، چونکہ جہالت تکلیف دہ چیز ہے۔ انسان جاہل کو جب احساس ہو جائے میں جاہل ہوں، پھر ہمیشہ کرب میں مبتلا ہوتا ہے۔ جہالت تکلیف دیتی ہے انسان کو، یعنی کچھ کیفیتیں انسان اس پہ راضی نہیں ہے، جیسے محرومیت انسان کو راضی نہیں رکھتی، تکلیف دہ ہے۔ کسی بھی اپنی مطلوبہ چیز سے محروم ہو انسان، کسی پسندیدہ چیز سے محروم ہو انسان، یا کسی کمال سے جب انسان محروم ہوتا ہے تو تکلیف میں چلا جاتا ہے، اور اس تکلیف سے نکلنا چاہتا ہے۔ تکلیف دائماً برداشت نہیں کرتا، فوراً اس کرب سے باہر آتا ہے، اور کرب کا طریقہ یہ ہے کہ جس محرومیت کی وجہ سے تکلیف ہے وہ محرومیت ختم ہو جائے۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف شدید پہنچتی ہے وہ جہالت ہے۔ کسی بھی بارے میں، مثلا انسان کو کوئی ظاہری بات پتہ نہ ہو تو ایک تشویش میں رہتا ہے، اندرونی طور پر عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، احساس اس کو ہوتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں جانتا، جلد از جلد میں اس کو جہالت کو ختم کر کے آگاہی حاصل کروں۔ جب اس کو آگاہی مل جاتی ہے بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، آسودہ ہو جاتا ہے، اطمینان اس کو حاصل ہوتا ہے۔ جہالت تکلیف دہ ہے، یہ تکلیف جہالت اس وقت پہنچاتی ہے جب پتہ ہو کہ جہالت ہے اندر۔ اگر جہالت موجود ہو نفس میں لیکن خبر نہ ہو، یہ جہالت انسان کو نہ صرف تکلیف نہیں دیتی بلکہ بہت خوشحال بھی رکھتی ہے، بڑا مسرور بھی ہوتا ہے۔ یہ سفہا، منافقین یا مرتد، یعنی یہ مادیت پرست طبقہ، روشن فکر طبقہ، سیکولر طبقہ، جو آج بڑھ کر اس بیماری جو اللہ نے فزادہم اللہ مرضا، یعنی وہ سادہ منافقت، ابتدائی منافقت مفاد پرستی والی، وہ نظریاتی منافقت میں تبدیل ہو گئی ہے، یا نظریاتی ارتداد میں تبدیل ہو گئی ہے، اور موجودہ نسل اس کی طرف کثرت سے جا رہی ہے۔ چونکہ سیاستدانوں کا کام منافقوں سے چلتا ہے، ان کو اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ جب ہم کہیں جو لوگ مومن کہلاتے ہیں وہ ہماری حمایت کریں، وہ کر دیتے ہیں ان کی حمایت۔ ان کو جب وقت پڑتا ہے سیاسی علماء کو، چونکہ سیاسی علماء بھی من الناس من یقول آمنا، یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں کرتے، ایمان، اس سے آگے اقتدار، اس سے آگے مفاد، اس سے آگے باقی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ اور حمایت کے لیے بھی طبقہ فراوان موجود ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں لیکن مومن نہیں ہیں، چونکہ دونوں کا مفاد ایک دوسرے سے پورا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ دونوں ہی متوجہ نہیں ہیں، علم نہیں ہے، لا یعلمون ہیں دونوں۔ اور ایسے میں اگر کوئی ایمان کے میزان پر آئے تو دونوں کے نزدیک وہ صفی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ خود صفی ہیں، احمق ہیں یہ، اور ان کی صفاحت کی وجہ قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے۔ قرآن کے نزدیک کون صفی ہے، اللہ کے نزدیک صفی کون ہے؟ اس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیا 130 میں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیا 130 میں واضح علامت بیان کر دی ہے کہ اللہ کے نزدیک صفی کون ہے، قرآن کے نزدیک صفی کون ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اس حصے میں، سورہ مبارکہ بقرہ میں،
یہ سیاق پورا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے. یہ مطلب شروع ہوتا ہے آیا 124 سے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یہ امام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ابراہیم امام ہیں لوگوں کے لیے. پھر حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے یہ تقاضا کیا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا مسلک، حضرت ابراہیم کا مذہب، حضرت ابراہیم کا دین اور حضرت ابراہیم کا عملی جو تھا نظام، اس کی تشریح ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا کہ حضرت ابراہیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مرکز قائم کیا، اور وہ ہے مثابہ. مثابہ اسی ثواب سے ہے، صوب سے ہے، پلٹنے کو کہتے ہیں. مثابہ کہتے ہیں جہاں پلٹا جائے، وہ جگہ جہاں پر پلٹ کر آئیں لوگ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ حضرت ابراہیم نے بیت بنایا، اور اللہ نے اس بیت کو مثابةً للناس وامنا، مثابہ یعنی مرکز کہ جہاں پر تمام مومنین پلٹیں، اس مرکزیت کے ساتھ قائم رہیں، اس طرف پلٹایا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. یہ اب وہ تفصیل ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر بنی اسرائیل کو فرعون کے ظالمانہ نظام سے نجات دینی ہے تو اس کے لیے میدان بناؤ، اس کے لیے ماحول بناؤ، اس کے لیے وسائل فراہم کرو، اور ان میں سب سے اہم مراکز قائم کرو لوگوں کے لیے. مراکز یعنی یہی مثابہ، اجتماعی قومی مراکز قائم کرو، دینی مراکز قائم کرو، اور لوگوں کو ان کے اندر اکٹھا کرو، اور وہاں پر ان کی تربیت کرو. وہ تربیت ہے اقامت الصلاۃ. اقامت الصلاۃ نماز نہیں، وسیطہ رز نماز ہے، یعنی پوری زندگی ان کی صلاتی تربیت کرو. ان کی صلاتی تربیت پہلے اسی سورہ بقرہ کے آغاز میں جہاں مومنین متقین کی صفات بیان کی گئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہاں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ صلاۃ قرآنی سے مراد کیا ہے. منحصر نہیں ہے صلاۃ نماز کے اندر. صلاۃ در حقیقت مومن کی عملی زندگی کی روش ہے ایک، اور اسی کو قرآن نے امامت کے ساتھ جوڑا ہے. یعنی صلاۃ بغیر امام کے نہیں ہو سکتی. صلاتی زندگی امام کے اقتداء میں ہی گزرتی ہے، چونکہ صلاۃ کا معنی ہی یہی ہے. اور پھر حضرت ابراہیم کو بتایا کہ آپ نے یہ اقدام کرنے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب آگے حضرت ابراہیم نے جو اللہ تعالیٰ سے طلب کیا، جو اللہ نے تعلیم دی، ہدایت کی، وہی طلب کر رہے ہیں. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. خوب امام بنایا، اور امام نے پھر آگے اپنی ذریت کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ سارا نظام منظور کروایا. امت مسلمہ بنا. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور انہی خصوصیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول کی. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ان کے اندر رسول مبعوث فرما جو تیری آیات کی تلاوت کرے، تعلیم کتاب و حکمت دے، اور ان کا تزکیہ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایسا ہی کیا کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہو بہو الفاظ حضرت ابراہیم نے الفاظ استعمال کیے، اسی
من ان درخواست قبول کر لی گئی اور وہ رسول مبعوث ہو گئے۔ اب صفی کون ہے؟ صفحائے امت مسلمہ۔ امت مسلمہ دعا ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، اور امت مسلمہ اثر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کا نتیجہ ہے۔ اب اس امامت رسول اللہ میں جو امت قائم ہوئی ہے، امامت کے نظام کے ساتھ منسلک امت بنی ہے، صفی کون ہے اس کے اندر؟ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ۔ مرغوب عن ابراہیم کی ملت سے، ملت راستے کو کہتے ہیں، اردو میں ملت قوم کو کہتے ہیں، یہ لفظ عربی ہے، اردو نہیں ہے۔ عربی میں قوم کو نہیں کہتے، قوم کو قوم کہتے ہیں اور امت کہتے ہیں۔ ملت مذہب اور مسلک کو کہتے ہیں، طریقہ کار کو کہتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جو بھی دور ہوا، یرغب عن رغب فعل رغبت اگر الا کے ساتھ متعدی ہو تو کسی شے کی طرف رجحان رکھنے کو کہتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ، لفظ ان کے ساتھ متعدی ہو تو یہ اس سے دوری کے معنی میں ہوتا ہے۔ راغب الیہ و راغب عنہ، اس کے طرف راغب ہوا یا اس سے بیزار ہوا، دور ہوا، کنارہ کش ہوا۔ یہاں پر ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جو ملت ابراہیم سے یعنی طریقہ ابراہیم سے، روش ابراہیم سے۔ روش ابراہیم پہلی آیات میں بیان کر دی گئی ہے، کیا ہے؟ امت ہے، امامت ہے، امت مسلمہ ہے، مرکزیت ہے۔ خوب یہ ابراہیم کا طریقہ کار ہے، یہ ابراہیم کا راستہ ہے۔ اور پھر ابراہیم نے دعا کی کہ ان کے اندر ایک رسول مبعوث فرمائیں جو ان کے اوپر دین پیش کرے۔ وہ رسول مبعوث ہو گئے۔ اب ابراہیم کی روش اس رسول نے اور امت نے جاری رکھنی ہے۔ اس امت میں صفی پیدا ہوں گے، صفحاء کون ہوں گے؟ جو ملت ابراہیم، راہ ابراہیم، روش ابراہیم، دین ابراہیم سے دور ہوں گے، باہر ہوں گے اور بیزار ہوں گے، وہ صفی ہیں۔ من یرغب، جو بھی ملت ابراہیم سے دور ہوا، الا من صفح نفسہ، جس نے اپنے نفس کو صفی قرار دیا ہے، جو اپنے نفس کو صفاحت میں ڈالے گا وہ ملت ابراہیم سے کنارہ کش ہو جائے گا، ابراہیم کی راہ سے دور ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ مضمون جاری ہے، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ اب توجہ کریں، یہاں ملت ابراہیم کے مطابق مومنین اپنے بچوں کو کیا تعلیم دلوائیں؟ ملت ابراہیم میں تعلیمی نصاب کیا ہے؟ اور جو ملت ابراہیم سے ہٹ کے مومن ہے لیکن تعلیم بچوں کی جب آتی ہے، موقع آتا ہے، تو پھر یرغب عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے تعلیم؟ بچوں کو کیا دی ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو تعلیم دی، وصیت کی، وَيَعْقُوب، اور یعقوب ابراہیم کے پوتے نے، یا بنیہ، یا بنیہ، اے ہماری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے، اولاد کے لیے فرمایا دین چنا ہے، اللہ کا انتخاب نصاب دین ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور کہا کہ اس طرح دین پر راسخ ایمان پر رہو کہ مرنے تک مسلمان رہو، موت اسلام کی حالت میں تمہیں آئے، موت تمہیں کسی اور حالت میں نہ آئے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، پھر آگے مطلب جاری ہے۔ یہ اس آیہ کریمہ میں، آیہ 130 سورہ بقرہ میں صفاحت کا معیار اللہ کے نزدیک، قرآن کے نزدیک بہت کھلا واضح بیان فرما دیا ہے کہ صفی کس کو کہتے ہیں۔ صفی یعنی یہ مصداق ہے، معنی نہیں ہے۔ مصداق صفی کا کون ہوگا؟ جو ملت ابراہیم سے، راہ
ابراہیم سے روگردان ہوگا، معرض ہوگا، دور ہوگا، یہ صفی ہے اپنی عملی زندگی میں۔ ابراہیم کے ملت کیا ہے؟ وہ قرآن نے ذکر کر دیا، وہ ہے امامت ہے، امت ہے اور دین ہے، یہ راہ ابراہیم ہے۔ اور بچوں کو دین کے اوپر تربیت کرنا، یہ ملت ابراہیم ہے، راہ ابراہیم ہے۔ اس سے جو کنارہ کش ہوگا وہ صفی ہے۔ اس ضابطے کے مطابق اب ہم آئیں منافقین کو دیکھیں، جو مومنین کو صفی کہتے ہیں۔ منافقین یعنی مفاد پرست طبقہ جو حقیقت پسند طبقے کو صفی سمجھتا ہے، تجربہ بھی کر سکتے ہیں اور تجربہ ہوگا بھی، کم ہے لوگوں کا تجربہ۔ مثلا کبھی آپ اپنے خاندان میں سچ بولیں جس کا نقصان آپ کے خاندان کو ہو۔ مثلا آپ کے خاندان میں کسی نے چوری کی ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ کے علم میں ہے، اور قرآن میں ہے کہ جب کوئی دیکھو جرم کسی کے حقوق تلفی تو گواہی ضرور دو، گواہی نہیں چھپانا، اور آپ بتا دیں، جا کر عدالت میں بتا دیں، جرگے میں بتا دیں، یا جس کی چوری ہوئی ہے اس کو بتا دیں کہ ہمارے رشتہ دار نے، ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، میرے باپ نے چوری کی ہے۔ اس بچے کو خاندان میں کیا کہیں گے؟ بے وقوف، بے وقوف نے اپنا باپ پھنسا دیا، بے وقوف نے اپنا بھائی پھنسا دیا، بے وقوف نے اپنا رشتہ دار پھنسا دیا۔ اسی کو احمق کہتے ہیں۔ اس نے کیا بے وقوفی کی ہے؟ اس نے یہ بے وقوفی کی ہے کہ ایک حقیقت بیان کر دی ہے، اس حقیقت کے نتیجے میں مفاد ضائع ہو گیا ہے، نقصان ہوا ہے۔ تو مفاد کی بنیاد پر عقل مندی اور حقیقت کی بنیاد پر عقل مندی دیکھیں تو یہ شخص جس نے گواہی دے دی اپنے ہی خاندان کے کسی فرد کے خلاف، قرآن کے نزدیک یہ بہت مومن، اعلیٰ درجے کا مومن ہے، لیکن سماج کے نزدیک، منافق سماج کے نزدیک یہ بے وقوف ہے۔ یہ اب قرآن جب فیصلہ دیتا ہے کہ یہ صفی کہہ رہے ہیں اس کو جس نے حقیقت بیان کی ہے، یہ صفی یہ تو نہیں ہے، صفی یہ ہیں کہ جو مفاد کو بنیاد قرار دے کر حقیقت کو چھپاتے ہیں، یہ صفاحت و کم عقلی ہے، یہ سبکی ہے ان کے اندر، یہ حماقت ہے ان کے اندر، یہ ہلکا پن ہے ان کی فہم کا، فراست کا، کہ جو چیز حقیقت ہے وہ سامنے بھی ہے اور اس کو قبول بھی نہیں کرتے، مانتے بھی نہیں ہیں، بیان بھی نہیں کرتے، اور آنکھوں پر مفادات کی پٹی باندھ کر حقائق سے نگاہیں بند کر لیتے ہیں۔ یہ سفہا ہیں اصل میں، یہ اس وجہ سے سفہا ہیں جن کی آنکھیں حقیقت پر بند ہیں، حقائق جن کو نظر نہیں آتے، حقیقت نظر نہیں آتی، یہ سب سفہا، جماعت سفہا ہیں، اگرچہ مفادات میں کتنے مفاد انہوں نے جمع کر لیے ہوں، فائدے بھرپور اٹھا لیے ہوں، یہ ہیں در حقیقت صفی ہیں۔ یہ خوب قرآن کریم نے اس منافق طبقے کی یہ جو حالت بیان کی ہے اس کو ہم معنی سمجھ کر پھر آئیں اپنی طرف، اپنے سماج کی طرف آئیں، اپنے معاشرے کی طرف آئیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں صفی اور مومن یا صفی و دانا کے درمیان کیا معیار کیا ہے، ہمارا کیا اپنا کیا معیار ہے، ہم بے وقوف کس کو کہتے ہیں، یہ سماجی بنیادوں پر ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ہم علم نفسیات کے تحت کسی کو جا کر معائنہ کروائیں، وہ اس کی معائنہ کرنے کے بعد کہ ذہنی طور پر کمزور ہے یہ بچہ، یہ تعلیم کے لیے مناسب نہیں ہے، ذہنی کمزور ہے، اس کو نہیں قرآن سماجی صفی یہ نہیں ہے، ہر چند غبی ہے لیکن یہ سفہا میں سے نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے نزدیک صفی حقیقت چھپانے والا ہے، مفاد کی خاطر حقیقت چھپانا یہ صفاحت قرآنی ہے، یعنی قرآن اس کو صفی کہتا ہے جو ملت ابراہیم سے دور ہو گیا ہے، یعنی حقیقت کو چھوڑ کر مفادات کو چپک گیا ہے۔ یہ
اور جس سماج میں ہم ہیں وہ مفادات کی بنیاد پر صفاحت کے سرٹیفکیٹ دیتا ہے. بس جو مومنین کو صفی کہتے ہیں اللہ ان کو صفی کہتے ہیں کہ تم صفی ہو. یہ اب ہم یہ دیکھیں کہ صفحاء کا حکم کیا ہے. صفحاء کو کوئی اختیار نہیں دینا تم نے. ممانعت ہے. سورہ النساء آیا 5 میں بیان کی تھی پہلے. سورہ النساء نے بالکل پابندی لگا دی ہے کہ آپ نے صفحاء کو کوئی سماجی مقام منصب کچھ بھی نہیں دینا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. صفحاء کو آپ نے اپنے اموال نہیں دینے. یہ اپنے اموال بصورت مطلق ہے، یعنی کوئی مال آپ کا صفی کے تصرف میں نہ جائے. صفحاء کے سپرد نہیں کرنا. آپ کا ذاتی مال ہے یا بیت المال ہے یا خود صفی کا مال ہے، یہ تینوں اموال اس کے سپرد نہیں کرنے. مملکت کے اموال اسے نہیں دینے، دینی اموال اس کو نہیں دینے. صفی کون ہے؟ قرآن کے مطابق فمن یرغب عن ملت ابراہیم، جو ملت ابراہیم سے دور ہے یہ صفی ہے، اس کو نہیں دینا کچھ بھی. ملت ابراہیم کیا ہے؟ امامت، امت، یہ ملت ابراہیم ہے، راہ ابراہیم ہے. راہ ابراہیم قرآن نے روشن کر دیا، اسلام، تسلیم ہونا. اذ قال لہ اسلم قال اسلمت، جب اس کے رب نے کہا تسلیم ہو جاؤ، تسلیم ہو گئے. جب اللہ نے جو کچھ کہا وہ ابراہیم نے بغیر کسی وقفے کے، تأمل کے فوراً عمل کر دیا. یہ ابراہیم کا عمل ہے. ابراہیم کی ملت یعنی آپ تنہا ہیں، اکیلے ہیں، اور سماج مشرک ہے، بت پرست ہے. تو یہاں پر مصلحت کوشی نہیں کرنا کہ کچھ عرصہ کے لیے خاندان کے اندر آذر ہے، چچا ہے یا اب ہے، جو بھی اس کی تفسیر جو مسلک کرتا ہے وہ ہے مشرک ہے، بت گر، بت فروش، بت پرست. آذر بت پرستی کا سرغنہ ہے، مرکز ہے، اور ابراہیم سے اس کا خاندانی تعلق ہے، رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے. اس قرابت داری کو آپ نے قربان کر دینا، چھوڑ دینا ہے. کیوں؟ کہ بت گر ہے، بت پرست ہے. سماج میں بت خانہ ہے. ابراہیم اسی معاشرے، اسی محلے کا رہائشی ہے. ابراہیم کا ملت ابراہیم کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ سر جو کہا کہ اپنا روزگار مزدوری کرو. آپ کو نہ بت سے سروکار ہونا چاہیے، نہ بت پرست سے ہونا چاہیے. گھر کے اندر بت پرست ہے، اس گھر کو چھوڑ دو جس میں بت پرست ہے، اس بت خانے کو ویران کر دو، ان بتوں کو ویران کرو. اور غافل قوم، احمق قوم جو بتوں سے اور ایسی چیزوں سے، اشیاء سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ انہیں نفع نقصان پہنچائیں گے، جو خود اپنے آپ کو نہیں شعور رکھتے، سنبھال نہیں سکتے، اس ملت کو جگانا، اس کو اٹھانا، یہ ملت ابراہیم ہے. یہ ملت ابراہیم قرآن میں وضاحت سے بیان کی گئی ہے. اس سے جو دور ہو وہ صفی ہے. بے شک اعلیٰ علمی درجے ہوں اس کے پاس، بے شک بڑے منصب ہوں اس کے پاس، ملت ابراہیم سے دور ہے، یہ صفی ہے. صفی کو مال نہیں دینا، نہ مملکت کا مال، نہ بیت المال، نہ خمس دینا، نہ زکوٰۃ دینا ہے. اس کا اپنا مال بھی اسے نہیں دینا، یہ صفی ہے. چونکہ مال قیاماً للناس ہے. خب جب مال اس کو نہیں دے سکتے، اس کا اپنا مال، تو یہاں علماء کے مطابق ایک قاعدہ ہے ان کا، قیاس اولویت. یعنی جب ایک معمولی چیز اسے نہیں دینی تو قیمتی چیز کیسے دیں گے ہم اس کو؟ اس کا اپنا مال اس کو نہیں دینا آپ نے. یہ اس کا اپنا مال ہے جس پر شرعاً حق رکھتا ہے قانوناً، لیکن اس میں تصرف نہیں کر سکتا. آپ نے اس کے لیے اس کا مال خرچ کرنا ہے.
اس کے کپڑے کھانا آپ نے اسی کے مال میں سے اس کو فراہم کرنا ہے۔ خوب جب اپنا مال اس کو نہیں دینا تو کیا مملکت اس کو دے سکتے ہیں؟ عہدہ اس کو دے سکتے ہیں؟ کوئی بھی سماجی منصب صفی لے سکتا ہے؟ یہاں علماء نے قاعدہ بنے کہ قیاس اولویت دلیل قاطع ہے کہ نہیں لے سکتے۔ جب ایک آدمی ہے اس کو کوئی چھوٹی چیز گھٹیا چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تو قیمتی چیز کو کیسے ہاتھ لگانے دیں گے اس کو؟ خوب یہ قرآن کا صریح موقف ہے کہ مملکت اور دین سفہا کے سپرد نہیں کرنا، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ کیوں؟ ایک وہ صفی ہیں جو غبی ہیں، وہ ممکن ہے یہ سود و زیاں سمجھنے والے ہوں، لیکن ملت ابراہیم سے چونکہ دور ہیں اس وجہ سے یہ سفہا، یہ کم عقل ہیں، یہ احمق ہیں، قرآن کے نزدیک بے عقل ہیں، یہ چالاک ہیں، قرآن ان کی چالاکی کا انکار نہیں کرتا، لیکن ان کے لیے وہ عقل جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ عقل جس سے جنت انسان کسب کرتا ہے اور جس سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ما عبد بہ الرحمن واقتصبت بہ الجنان، وہ عقل نہیں ہے اس کے اندر، اور جس میں یہ عقل نہ ہو وہ احمق و صفی ہے، اور صفی کا حکم قرآن نے واضح بیان کر دیا ہے۔ یہ سفہا جو خود صفی ہیں قرآن کے نزدیک، مومنین کو صفی کہتے ہیں۔ مومنین ان کے طعنے سن کر احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ عموماً مومنین معاشرتی طعنے سنتے ہیں، جب غیر مومن سماج میں رہنا پسند کرتے ہیں یا چنتے ہیں کہ ہم نے اسی خاندان میں رہنا ہے، اسی جگہ، تو روزانہ طعنے سنتے ہیں ان کے، اور طعنہ کیا ہے کہ آپ مومن ہو، آپ مفاد پرست نہیں ہو، حقیقت پسند ہو۔ یہ طعنے زیادہ دیر تحمل نہیں کر سکتا انسان، جسمانی اذیتیں تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، لیکن جو تکلیف باتوں سے، تہمتوں سے، بہتانوں سے، پراپوگنڈے سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی انسان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو تسلیاں دی، ہمت افزائی کی، وہ یہی تھا کہ لا تحزن علی ما یقولون، جو کہتے ہیں یہ آپ کے بارے میں پراپوگنڈا، اس پر آپ گھبرائیں نہیں، اس پر آپ پریشان نہ ہوں، اس پر آپ بالکل دل چھوٹا نہ کریں، چونکہ وہ باتیں گولی سے زیادہ، تیر تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا گھاؤ لگاتی ہیں باتیں، اور اس پر انسان دب جاتا ہے، دباؤ میں آ جاتا ہے طعنوں سے۔ سماج میں رہنے والے مومنین، غیر مومن سماج میں، سیکولر سماج میں، منافق سماج میں رہنے والا مومن عموماً سماجی طعنوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور سماجی طعنے برداشت نہیں کر سکتا، دباؤ میں آ کر پھر وہی منافق بننا ترجیح دیتا ہے، اور انہی جیسی زندگی کو پھر اپنانا شروع کر دیتا ہے، اسی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو فقط ملت ابراہیم کو اتباع کرنا ہے، اور رسول، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسول نبی اکرم اور ان کے ماننے والے دراصل تابع ملت ابراہیم ہیں، ان کا راستہ ملت ابراہیم کا راستہ ہے، باقی صفاحت کا راستہ ہے سارا۔ اب ہم دیکھیں جو موجودہ نسل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تعلیمی اداروں میں دیکھیں، میڈیا میں دیکھیں، سماجی سطح پر دیکھیں، ایک طبقہ جو سب سے زیادہ حوصلہ شکنی کرتا ہے، مومنین کی سب سے زیادہ حوصلہ شکنی کرتا ہے، جو مفاد پرستی کو نظریہ بنا کر اور فلاح بنا کر ہم المفلحون، یہ موٹیویشنل سپیکرز ہیں، یعنی وہ خطیب جنہوں نے ایسی چرب زبانی سیکھی ہوئی ہے، سبز باغ دکھانا، جس طرح مداری ہوتے ہیں، مداری ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہے، یہ زبان کی صفائی دکھاتے ہیں، بہت ہی ایسی مرغوب قسم کی باتیں کرتے ہیں، انسان کے شیشے میں اتارتے ہیں، ایسا طلسم کی فضا بناتے ہیں کہ انسان فوراً سمجھتا ہے کہ بس آج سے اس لیکچر کے بعد اس کی ترقی کا دور شروع ہو گیا ہے۔
اور خود اکثر قسم پرسی کی زندگی میں ہوتے ہیں، خود اکثر فلاکت و ہلاکت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، خود اپنے گھر میں ان کے فضاحت ہوتی ہے، اور بعض تو رسوا ہو جاتے ہیں، پوری دنیا میں رسوا ہو جاتے ہیں۔ خوب یہ ان کا انجام ہے، لیکن یہ موجودہ نسل کو ہدایت دینے والے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ یعنی منافقت کا راستہ، مادیت کا راستہ، مفاد پرستی کا راستہ، یہ مفلحون کی یہ رائے ہے، اور اس کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں۔ پھر اقوال نقل کریں گے، قصے نقل کریں گے، خوابیں نقل کریں گے، اولئک هم المفلحون، یعنی ملت ابراہیم سے دور کر کے راہ ابراہیمی سے، اور پھر اس کو کہیں گے کہ یہ ترقی کا راستہ ہے۔ یا حتیٰ ایسے تعلیمی ادارے جو ملت ابراہیم سے دور کریں انسان کو، یہ سفیہانہ مراکز ہیں سارے، اور ان کے اندر پڑے ہوئے لوگ جو ملت ابراہیم سے باہر تعلیمی دنیا ہے، وہ مومنین کو سفی کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو دین کے چکر میں ڈال دیا گیا ہے، دنیا کہیں اور ہے، یہ کسی اور جگہ مصروف عمل ہے۔ مثلا پیسہ ہے اگر کسی کے پاس، تو دین کی طرف نہ آئے، عیاشی کی طرف آئے، فساد کی طرف آئے۔ یہ کون ہیں؟ یہ موٹیویشنل سپیکرز کے نزدیک یہ اولئک هم المفلحون۔ اور اگر کوئی پیسہ کما کے دین کی راہ میں آ جائے، اللہ کی راہ میں آ جائے، اللہ نے دیا، اللہ کی راہ میں انفاق کرے، کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، عقل چلی گئی ہے اس کی، اتنی محنتوں سے پیسہ کماتا ہے اور وہ سارا ضائع کر دے، اس کو ضائع کرنا کہتے ہیں۔ اگر اس سے شراب پیے، اگر اس سے فساد کرے، اگر اس سے اولاد کی بھی فساد، اپنا بھی فساد ہو، اور اس سے لوگوں کو بھی حرام کام پہ راغب کرے، یہ بہترین انسان ہے۔ خوب یہ وہ معاشرتی صورتحال ہے جس کا نقشہ قرآن ہمیں دکھا رہا ہے۔ یعنی ایک نقشہ قرآن کا ہے، اور ایک آئینہ ہے قرآن میں اپنی سوسائٹی کو دیکھنے کا، اپنے سماج کو دیکھنے کا۔ ان علامتوں سے ہم پرکھیں کہ ہم کس سماج میں رہ رہے ہیں، سفہا ہیں ہم یا نہ مومن ہیں۔ تقابل ہے صفی اور مومن کا، مومن سوسائٹی ہے، صفی ہے، ہم خود صفی ہیں یا ہم مومن ہیں۔ اور اس میں قرآن کا یہ فرمان ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں یہ سفہا کہ صفی خود ہیں، لا علمی کی وجہ سے مومنین کو کہہ رہے ہیں صفی ہیں، اور یہ بے شعوری کی طرح کی ہی ایک مرض ہے، جہالت، نادانی، کہ نادانی کی وجہ سے انسان اپنا راستہ بھی کھو گیا ہے۔ اب انہی منافقین کا چرچا جاری ہے۔ آگے یہ ہے کہ یہ جب مومنین سے ملتے ہیں تو ان کا ایک موقف ہوتا ہے، جب خلوت میں اپنے پارٹی سے، گروہ سے، شیاطین سے ملتے ہیں، ان کا ایک اور موقف ہوتا ہے۔ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔